آپ آپس میں بات چیت کر کے تو کنسنسس پیدا کر سکیں، یعنی اتفاق رائے پیدا کر سکیں. یعنی جو سٹینڈز ہوتے ہیں نیچرلی پیشنٹس کو تو مشکلات ہوتی ہیں سٹینڈ سے، اور فیملی کو بھی مشکلات ہوتی ہیں. سٹینڈ خالی پیشنٹ کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، فیملی بھی چاہتی ہے کہ اب وہ علاج سے ہو کے واپس آیا ہے تو ہم اپنا دیدہ و دل فرش راہ کریں اور محبتوں کا اظہار کریں. بعض اوقات خیال ہوتا ہے کمپنسیٹ کریں، بیچارے دا علاج کرایا ہے تو پھر انہوں تھوڑا جا فائدہ بھی دیں. لیکن اصل میں آپ نے فائدہ تو علاج کرا کے دے دیا. آپ یہ نہ سوچیں کہ اب اس کو فائدہ اس کا کچھ دیں. فائدہ تو آپ نے دے دیا، اور پیشنٹس سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کی شکر گزار ہوں ٹریٹمنٹ کے دوران کسی سٹیج پر، 100 دنوں کے اندر کسی سٹیج پر، اور روز یہ کہنا شروع کریں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے لیے محنت کی، روپیہ پیسہ خرچ کیا، کہ جو چیز ہم نے ریسکیو کیا تو اب اس کو مینٹین کرنا بھی تو مقصود ہے نا. ایک ریسکیو آپریشن تھا کہ ایک مشکل حالات میں پھنسے ہوئے اپنے پیارے فیملی ممبر کو ریسکیو کیا، ریسکیو. اور اس میں اس کی کوئی مرضی بھی نہیں تھی کہ مجھے ریسکیو کریں، کیونکہ اس کو بیماری مزہ دینے والی بیماری ہے. یہ دنیا کی واحد بیماری ہے جس میں مزہ آتا ہے، پیشنٹ کو مزہ بھی آتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے. پھر تکلیف ہوتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے، پھر مزہ آتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. تو دیکھیں کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی سلپری لوگوں سے نہ ملو، تو اب ہم نے یہ ٹرمینالوجی کو پازیٹیو کرنا شروع کیا ہے. یہ ایک نیگیٹو کمانڈ ہے کہ سلپری لوگوں سے، نشئی لوگوں سے مت ملو، نشہ بیچنے والوں سے مت ملو. یہ ایک نیگیٹو کمانڈ ہے. اس کی پازیٹیو کمانڈ کیا ہوگی؟ سوبر لوگوں سے ملے، کیونکہ ایک پازیٹیو کمانڈ ہے. جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عدنان سے نہ ملو، تو پھر آپ کو تو عدنان بچپن سے فیملیئر ہے، آپ کے ذہن میں اور کوئی نام ہی نہیں آتا. پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ سبھی لوگ نشہ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو ہمیں بھی اپنی ٹرمینالوجی کو اور فیملی کو بھی اپنے الفاظ کو مثبت رنگ میں ڈالنا ہے. جیسے بچے کو اگر کہیں کہ تم شور مت کرو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کہیں کہ آپ مہربانی کر کے خاموش رہیں. تو پازیٹیو کمانڈ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سلپری لوگوں سے مت ملے، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ سلپری لوگوں سے نہ ملو تو آپ کو تھوڑی سی چڑ ہوتی ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کوئی بہت زیادہ برا نہیں سوچنا چاہتے، آپ ان کے بارے میں پازیٹیو سوچنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ آپ کن لوگوں سے ملو. بندہ جس قسم کی مصروفیت میں ہوتا ہے وہ ویسے ہی لوگوں سے عام طور پر ملتا جلتا ہے، اپنے جیسے لوگوں سے. لیکن جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے مختلف لوگوں سے ملنا ہے، تو پھر آپ کو ایک نیا جہان آباد ہوتا ہے. پہلے زیادہ تر میری ملاقات ہوتی تھی ڈاکٹر سے ہوتی تھی شروع میں، تو مجھے لگتا تھا کہ بس یہی کافی ہے. لیکن پھر میں نے جرنلسٹ سے ملنا شروع کیا، اینکر پرسن سے ملنا شروع کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں. ان میں ابھی پورا 1.5 سال ہو گیا ہے کہ ہم نے وکلاء میں موو کرنا شروع کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان میں بھی بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں. اچھے برے لوگ ہر شعبے میں موجود ہوتے ہیں. اور جب آپ کی نظر انتخاب کرتی ہے تو وہ آپ کی نظر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس پہ جا کے ٹھہرتی ہے. وہاں ہر طرح کے، آپ کسی دکان میں جاتے ہیں تو دکاندار کے پاس کافی ورائٹی ہوتی ہے شرٹس کی، ٹائز کی. وہ آپ کو کہتا ہے یہ سب دیکھ لیں، اور آپ سب اٹھا نہیں لیتے، سب چھوڑ نہیں دیتے. آپ کوئی 2 پکڑ لیتے ہیں، کوئی 4 چھوڑ دیتے ہیں. تو پہلا تو یہ تھوڑا سمجھ لیں کہ آپ کو تھوڑا سا تلاش کرنا پڑے گا، اور آپ کو بہت قریب میں فرسٹ کزن مل جائیں گے جو اچھے ہیں، فرسٹ کزن مل جائیں گے جو اچھے نہیں ہیں، فرسٹ کزن مل جائیں گے جو نشہ کرتے ہیں، فرسٹ کزن ملیں گے جو نشہ نہیں کرتے. تو یہ تھوڑا تلاش تو کرنا پڑے گا. یہ ایک سوشل کلب بھی ہے، یہ جو جگہ ہے یہ ایک سوشل کلب بھی ہے جہاں آپ کو کسی نہ کسی طرح کی سیفٹی میسر ہے. کیا آپ کا بہت بڑا فکر یہ ہے کہ ہمارے بچے عرصہ دراز سے غلط لوگوں کی کمپنی میں گڑے ہوئے ہیں، غلط لوگوں کی کمپنی میں موو کرتے رہے ہیں؟ کیا آپ کا یہ خدشہ ہے نا
کہ ہمارے بچے کو پچھلے 8 10 12 سال سے آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کے جھرمٹ میں پہنچ گئے جہاں وہ نشہ کرنے لگے اور برے کام کرنے لگے, اور وہ گڑھے ہوئے ہیں, گڈھے ہیں ہوتے. ابھی بھی آپ علاج میں ان کو لائے ہوئے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ایوری ڈے کہ وہ بہتر زندگی کی طرف جائیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, کہ وہ ادھر جو آپ کا دل پھڑک پھڑک کے ادھر جاتا ہے. تو یہ والدین کو پتہ ہوتا ہے نا کہ دل پھڑک پھڑک کے کدھر جا رہا ہے. تو یہ بات کانسیپٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل نیٹ ورکس ہوتے ہیں, یہ بات بڑی غور سے سمجھنے والی ہے کہ یہ سوشل نیٹ ورکس ہوتے ہیں, ان کی بہت طاقت ہوتی ہے. اور سوشل نیٹ ورکس کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک سادہ سا سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے کسی میاں بیوی کا, دو کا سوشل نیٹ ورک, اور وہ دو آپس میں زندگی گزارتے ہیں, آپس میں وہ بیڈ روم شیئر کرتے ہیں, آپس میں وہ باتیں شیئر کرتے ہیں. یہ ان کا ایک اپنا سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے. پھر آپ کے بیٹے کا باہر 2-3 دوستوں سے ایک سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے, اور آپ کا اپنی سوسائٹی سے رشتہ داروں سے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. اور اگر فرض کریں کوئی آپ کا دوست ہے اور پھر اس کا ایک دوست ہے, اور پھر اس کا دوست کے دوست کے دوست کا دوست ہے جسے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی پہ بہت اثر ڈال سکتا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوست کے دوست کے دوست کا دوست جو ہے, جس کو آپ کبھی نہیں ملے, جس کو آپ کبھی نہیں ملیں گے, اگر وہ موٹا ہو رہا ہے تو آپ موٹے ہو سکتے ہیں, اگر وہ سگریٹ پی رہا ہے تو آپ سگریٹ پی سکتے ہیں, اور آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں. دی آنسر از یس. مثال کے طور پر ایک کوئی بندہ ہے جو کیلیفورنیا میں رہتا ہے, اور وہ اپنے خاص خیالات کا اظہار کرتا ہے ایک پوسٹ کی شکل میں. وہ فیس بک پہ ایک پوسٹ لگاتا ہے, اور اس کی پوسٹ کو اس کا نیو یارک کا دوست دیکھتا ہے, اور اس پوسٹ کو یا تو وہ اگنور کر دیتا ہے, یا پھر اس پوسٹ کو اچھا سمجھ کے وہ شیئر کر دیتا ہے. تو پوسٹ جو ہے وہ 9000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کیلیفورنیا سے نیو یارک پہنچ گئی. اب وہ پہلے جیسی پوسٹ ہے یا پہلے سے طاقتور ہے؟ کیونکہ اگر وہ فضول ہوتی, اس میں طاقت نہ ہوتی, اس میں فورس نہ ہوتی, تو پھر اس کو وہ شیئر نہ کرتا. اور اس کے بعد نیو یارک سے وہ پوسٹ اسی طرح لنڈن کا کوئی فیس بک فرینڈ شیئر کر دیتا ہے, اور یہ جو لنڈن والا فرینڈ ہے یہ کیلیفورنیا والے فرینڈ کو نہیں جانتا, یہ صرف نیو یارک والے فرینڈ کو جانتا ہے. اور اس نے وہ پوسٹ دیکھی, اگر اس میں دم نہ ہوتا تو وہ اس کو شیئر نہ کرتا, لیکن اگر اس میں دم تھا تو اس نے شیئر بھی کیا, کمنٹ بھی کیا, اور یہ پوسٹ جو ہے پہلے کی نسبت زیادہ طاقت پکڑ چکی ہے. اور پھر لنڈن سے کراچی کا کوئی دوست جو کہ لنڈن والے کو جانتا ہے, نیو یارک والے کو جانتا ہے, لیکن کیلیفورنیا والے کو نہیں جانتا, اور پھر لاہور کا کوئی دوست, اور پھر شیخو پورے کا کوئی دوست, اور شیخو پورے کا جو دوست ہے وہ کراچی والے کو بھی نہیں جانتا, وہ لنڈن والے کو بھی نہیں جانتا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک پوسٹ جس میں دم تھا وہ آگے بڑھ رہی تھی, اور چین جو ہے وہ چلتی چلتی جو کیلیفورنیا میں کسی نے بات کی تھی اس پہ شیخو پورے کا کوئی بندہ عمل کر رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین کے فیشن بدلتے رہتے ہیں, اور وہ سارے فیشن زیادہ تر پیرس سے چلتے ہیں. پیرس دنیا میں فیشن کا گڑھ ہے, اور حیرت انگیز طور پر 2-3 دن کے اندر اندر پیرس سے چلا ہوا خواتین کا ایک فیشن شیخو پورے کی خواتین استعمال کر رہی ہوتی ہیں, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فیشن کہاں سے چلا, کیونکہ وہ کسی نیٹ ورک میں امبیڈڈ ہیں, سب نیٹ ورک میں امبیڈڈ ہیں, اور اس میں پیرافرنیلیا ہے, اس میں دکاندار ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, دکاندار فیشنوں کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں, خواتین ان سے مدد حاصل کر رہی ہوتی ہیں. تو جو دوست کا دوست کا دوست کا دوست ہوتا ہے, جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا, اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو آپ کا براہ راست دوست ہے اس کی طاقت کیا ہوگی. اور جب آپ کسی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں, چاہے وہ نیٹ ورک 2 دوستوں کا ہو, 2 بھائیوں کا ہو, یا میاں بیوی کا ہو, یا وہ نیٹ ورک جو ہے ایک گینگ کا ہو,
جو کہ 10-12 اسٹوڈنٹس پہ مبنی ہے، جو شعفات میں اگر پڑھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے فیصلوں کو بہت انفلوئنس کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے فیصلوں کو شیپ اپ کرتے ہیں، اور جو بندہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ میں کر رہا ہوں، اور اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کر رہا، یہ فیصلہ میرے دوست کے دوست کے دوست کے دوست نے کیا ہے۔ تو اگر کوئی آج کی دنیا میں اپنے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کو سوشل نیٹ ورک بناتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ میرے فیصلے چونکہ ایک سوشل نیٹ ورک سے، جو کہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے اور فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور ٹیلی فون پر بھی ہو سکتا ہے، اور اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اسی طرح ولنگ ویز ایک نیٹ ورک ہے کہ جہاں آتے ہیں اور آپ بات چیت سنتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک بیماری کے حوالے سے جو تکلیف دہ ہے خاندانوں کے لیے مدد فراہم کی جاتی ہے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیصلے متاثر ہوتے ہیں فار دی بیٹر، اور آپ دوسری فیملیوں سے بھی آپ گائیڈنس لیتے ہیں، یا خاموشی سے دوسری فیملیوں کے بیہیویئر کو دیکھ کے آپ نتائج اخذ کرتے ہیں اور ان تکلیفوں سے بچتے ہیں جو کسی دوسری فیملی نے اٹھائی تھی۔ تو یہاں آپ نے بڑے غور سے ایک دوسرے کے ساتھ آبزرویشن بھی کرنی ہوتی ہے، تبادلہ خیالات بھی کرنا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھانا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی تجربے سے فائدہ پہنچا تو آپ بھی فائدہ اٹھا لیں، کسی کو کسی تجربے سے نقصان پہنچا تو آپ فائدہ اٹھا لیں۔ آپ بات سمجھیں، دونوں صورتوں میں آپ فائدہ اٹھا لیں، یا تو آپ کسی کے کامیابی سے سیکھ رہے ہیں یا آپ کسی کی غلطی سے سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو سوشل نیٹ ورک ہوتے ہیں یہ ریلیجس بھی ہوتے ہیں، یہ سیاسی بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ سیاسی نیٹ ورک بھی ہوتے ہیں اور فرقہ وارانہ نیٹ ورک بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے اپنے ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کے اپنے نیٹ ورک ہوتے ہیں، کوئی پریشر گروپس ہوتے ہیں، کوئی پیشہ ورانہ نیٹ ورکس ہوتے ہیں، اور لوگ ان نیٹ ورکس کا حصہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے فیصلے ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اپنے نیٹ ورک کے فیصلوں کو خاموشی سے اپنی زندگی پہ اثر انداز ہونے دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کانشیس ہو جائے کہ میں ولنریبل ہوں، میرے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے، تو وہ پھر بچ سکتا ہے، وہ اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے، وہ فیصلے سوشل نیٹ ورک کے دباؤ کی بجائے بیسٹ پریکٹسز کو دیکھ کے کر سکتا ہے، جو اسے گوگل سے پتہ چل سکتی ہیں یا یوٹیوب سے پتہ چل سکتی ہیں۔ تو وہ دیکھے گا کہ یہ فیصلہ میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں دنیا میں ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، بیسٹ پریکٹس کیا ہے، اور سیفٹی کیا ہے، اور ریسرچ کیا کہہ رہی ہے، اور اس کو میں کراس چیک کیسے کروں۔ تو وہ ساری چیزیں بدل بدل کے اپنے فیصلوں کو تھوڑا اپ گریڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ جو ہے کہ سوشل نیٹ ورک کے اندر ایمبیڈڈ ہونا، گڈیا ہونا کسی چیز سے، کھبیا ہونا کسی چیز سے، اور یہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سوشل بھی ہو سکتا ہے، یہ قربتوں اور فاصلوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر کے قریب کوئی پارک ہے تو اس سے کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ واک کرے۔ اگر کسی کا کوئی دوست واک کرتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یار مجھے بھی ساتھ لے لیا کرو، تو اس سے آسانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں ان کا ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ سوشل نیٹ ورکس کا فائدہ پرندے اٹھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی مچھلیوں کو دیکھا کہ وہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ فارمیشن میں چلتی ہیں؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ تاکہ ان کو تیرنے میں آسانی ہو، لیکن ان کو کون بتاتا ہے کہ ایک دوسرے سے یہ آسانی حاصل کرنی ہے اور ایک دوسرے سے بچھڑنا نہیں ہے؟ نیچر، اس کا مطلب ہے کہ جو مدر نیچر ہے، جو انٹیلیجنٹ فورس ہے جو دنیا کے نظام کو چلاتی ہے، یہ انٹیلیجنس فورس جو ہے یہ ان کو انسٹنکٹ دیتی ہے کہ آپ نے اس فارمیشن سے نکلنا نہیں ہے۔ اور آپ نے پرندوں کو دیکھا کہ وہ فارمیشن میں چلتے ہیں، اور
اکیلا نہیں وہ پرواز کرتے، لیکن آپ نے کووں کو دیکھا ہوگا کہ وہ فارمیشن میں نہیں چلتے، تو تضاد بھی تو بیچ میں آ گیا نا. چیلوں کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ فارمیشن میں چلتے، نہیں وہ اکیلے ہیں، آسمان پہ اڑتی رہتی ہیں ادھر و ادھر، کوئی ان کی منزل نہیں ہوتی. لیکن جو پرندے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی جانب پرواز کرتے ہیں، یہ گولڈن پلور جو ایک پرندہ ہے جو 4000 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے الاسکا سے ہوائی کے جزیرے تک جاتا ہے، جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا، جہاں رستے میں کوئی سٹاپ اوور نہیں ہے، جہاں رستے میں وہ کھانا نہیں کھا سکتا، جہاں رستے میں وہ نیند پوری نہیں کر سکتا، اور جانے سے پہلے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے مشکلات کیا ہوں گی، لیکن مدر نیچر اس کو بتاتی ہے، ان سب کو بتا دیتی ہے، ان سب کو ایک ای میل پہنچ جاتی ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ کھانا ہے کافی دنوں کے لیے، تاکہ آپ کے جسم میں چکنائی جمع ہو جائے، اور وہ جو چکنائی ہے وہ جمع جو ہوتی ہے وہ تقریباً 73 گرام چکنائی وہ جمع کرنی ہوتی ہے، 73 گرام. لیکن اس پرواز کے لیے جو انہوں نے الاسکا سے ہوائی کے جزیرے تک کرنی ہوتی ہے 85 گرام چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ وہ اکٹھی نہیں کر سکتے سارے پرندے. لیکن پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اڑتے ہوئے چلتے ہیں، فارمیشن میں، وی فارمیشن میں چلتے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے کی مدد ملتی رہتی ہے، اور کوئی لیڈ کرتا ہے تو پھر وہ پیچھے آ جاتا ہے، پیچھے والا آگے چلا جاتا ہے، تو 1 بائی 1 وہ پوزیشنیں چینج کرتے ہیں. اور ان کے پاس کوئی جی پی آر ایس سسٹم نہیں ہوتا جو کہ ان کو بتائے کہ روٹ کیا ہے، ہائٹ کس پہ جانا ہے، جیسے جہازوں کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ ان کو قدرت بتاتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کہ دائیں بائیں پرندے ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک کوئی سگنل ہوتا ہے جو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکا، لیکن ہوتا ڈیفینیٹلی ہے. کیا کبھی آپ نے بھینسوں کو دیکھا ہے کہیں جا رہی ہوتی ہیں تو اکٹھی جا رہی ہوتی ہیں، پھر ایک بھینس دائیں کو مڑتی ہے تو اس کی ساتھ والی بھی دائیں کو مڑتی ہے، اور اس کی ساتھ والی بھی دائیں کو مڑتی ہے، اور وہ ساری کی ساری دائیں کو مڑ جاتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے بچھڑنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کی انٹیگریٹی ان کے اکٹھے رہنے میں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 12 قدموں کے پروگرام میں لوگ جاتے ہیں، جہاں ان کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوتا ہے، تو ان کو بہت مدد ملتی ہے. وہ جو سٹرگل ہے جس کا ذکر ابھی احمد کر رہے تھے کہ سارا دن سٹرگل ہے، وہ سٹرگل میں مدد ملتی ہے کہ آپ 12 قدموں کے پروگرام میں جاتے ہیں، اور وہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل آپ کی طرح جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے، کچھ نے پہلے چھوڑا ہوا ہے، کچھ نے کئی سال سے چھوڑا ہوا ہے، اور آپ کی جو سخت جواب دے رہی ہوتی ہے، جو آپ کی ہمت جواب دے رہی ہوتی ہے، وہ ان کی موجودگی سے نہایت خاموشی سے ایک لین دین ہو جاتا ہے سکت کا، نہایت خاموشی سے مانگے بنا اور کچھ بات کیے بغیر وہ ایک دوسرے کا جو شارٹ فال ہے وہ دور کرنے لگتے ہیں، اور وہاں وہ اپنے دل کی بڑھاس بھی نکال لیتے ہیں، وہاں وہ اپنے شیئرنگ بھی کر لیتے ہیں، وہاں وہ ایک دوسرے سے کوئی گر بھی سیکھ لیتے ہیں، ٹپس بھی لے لیتے ہیں. اور اسی طرح جو فیملیز کے گروپ ہوتے ہیں، فیملیز نے بھی تو بہت زیادہ سٹرگل کیا ہوتا ہے، ایگزاسٹ ہوئی ہوتی ہیں فیملیاں، ہمت ہاری ہوتی ہیں، تھکی ہاری ہوتی ہیں، اور کچھ کی ابھی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے نے یا اس کے فیملی ممبر نے نشہ ابھی نہیں چھوڑا، کچھ نے نشہ چھوڑ دیا ہوتا ہے، کچھ نے نشہ چھوڑ کے پکڑ لیا ہوتا ہے، کچھ نے نشہ چھوڑ کے چھوڑے رکھا ہوتا ہے. تو ہر قسم کی فیملیاں جب وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے انکانشیس طریقے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، انکانشیس لرننگ. جیسے آپ نے کبھی دیکھا کہ چھوٹے بچے جو لینگویج سیکھتے ہیں آپ انہیں کبھی باقاعدہ سکھاتے نہیں ہیں، وہ آپ کو باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، باتوں کے بعد وہ آپ کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، اور اس سے روزانہ گرامر کے رول سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، روزانہ کم از کم 200 ورڈ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور زبان دانی سیکھنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ انکانشیس طریقہ ہے. جیسے اسکول کالج میں کوئی لینگویج سکھائی جاتی ہے تو وہ دوسرے طریقوں سے سکھائی جاتی ہے کہ اچھا یہ گرامر کا رول ہے، یہ ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو
یہ جو انکانشیس لرننگ ہے یہ قدرت کا ایک تحفہ ہے جو انسانوں میں اور دوسرے جانداروں میں سروائیول میں مدد دیتا ہے. اور ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہمارے دماغ میں ایک خاص خلیے ہوتے ہیں جن کو مرر نیورونز کہتے ہیں. مرر نیورونز جس میں جو بندہ دوسرا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کام کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی. اور وہ مرر نیورون ایک جانور میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو نقل کرنے کا بڑا ماہر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ مونکی کیونکہ مرر نیورون مونکی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انسانوں میں بھی مرر نیورون بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ نقلیں بہت اچھی کر لیتے ہیں, وہ لوگوں کی آواز کی کاپی کر لیتے ہیں. اچھا, یہ ایک ایکسٹرا صلاحیت ہے انسانوں کی کہ یہ جو لوگ نقل کر لیتے ہیں ان کو کوئی ایفرٹ کیے بغیر دوسروں کے بیہیویئر سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر یہ کھلاڑی ہیں تو یہ اچھے کھلاڑی ہو جائیں گے. اگر یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں, تو وہ دوسروں کو دیکھ کے بہت اچھی طرح سے وہ اپنا لیتے ہیں مرر نیورون. تو دیکھیں قدرت نے ہمیں کیسے وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو جاندار ہیں جو بعض اوقات بہت ہی چھوٹے جاندار ہوتے ہیں, جیسے چیونٹی ہے, تو چیونٹیاں ایک قطار میں کیوں چلتی ہیں؟ اور وہ اپنا کھانا جمع کرتی ہیں خراب موسم کے لیے. انسان بھی کبھی کبھی زادیرہ جمع کرتے ہیں اپنے فیوچر کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو مشکل پیش آتی ہے نشہ چھوڑنے میں, اس کا ایک شاندار حل یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے جڑے رہیں جو کہ آپ کے ہم سفر ہے. اگر آپ ایسے لوگوں سے جڑے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کا ہاتھ بٹا دیں گے. کہیں نہ کہیں وہ نہایت, جیسے ایک مارکیٹ ہوتی ہے جس میں تاجران ہوتے ہیں, پھر ان کی ایک انجمن تاجران ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انجمن تاجران کتنا ایک دوسرے کی مدد وہ کرتے ہیں, بے انتہا مدد ایک دوسرے کی کرتے ہیں. وہ پریشر گروپ کے طور پر, اور کسی دکاندار کے اوپر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی دکاندار کے اوپر تجارت میں برا وقت آئے تو وہ اس کی بھی مدد کرتی ہیں. پھر ایسے خاندان بھی ہیں کہ جن میں جو لوگ بھی بزنس کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی برے وقت میں مدد بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو ایکچول مدد ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس مدد کی بات کر رہا ہوں کہ جو نہایت خاموشی سے آپ کی جو شارٹ فال یعنی جو آپ کی سکت میں کمی تھی اس کو نہایت خاموشی سے وہ پورا کر دیتے ہیں, اور آپ کو ایک لفظ نہیں کہتے, وہ ایک لفظ کہے بغیر وہ کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ پیار اور الفت اس قسم کی ہے, کیونکہ تڑی سے جو کام نہیں ہو سکتے وہ پیار اور الفت سے ہو سکتے ہیں. اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اپنے ان بچوں سے پیار اور الفت کا نہیں رہا, لو ہیٹ کا ہو گیا ہے. ایک ہوتا ہے نا پیار اور الفت, ایک ہوتا ہے لو ہیٹ. لو ہیٹ ریلیشن شپ, کیونکہ ایک دوسرے کو بری بری باتیں کہی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کو تانے دیے ہوئے ہیں, اور ریلیشن شپ کو خراب کیا ہوا ہے. بعض اوقات نشے کی بیماری میں ریلیشن شپ خراب کرنا مریض کی ضرورت ہوتا ہے. کہ مگروں ہی نہیں لینا پیا بندہ, اینو ناراض کرو, اینو گالاں کڈو تے اینو مگروں لاؤ. نشے کی بیماری میں پھنسنے کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں, اور جو اگر آپ کا خیال ہے کہ لو ہیٹ نہیں پیدا ہوتا تو یہ ویسے کافی انہونی بات ہے کہ بندہ چند سال جب نشے میں گزارتا ہے اور اپنے ماں باپ کی امیدوں پہ پانی پھیرتا ہے, جنہوں نے پیدا ہوتے وقت یہ سوچا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو کے یہ بزنس مین بنے گا, یا وکیل بنے گا, یا ڈاکٹر بنے گا, یا ڈپٹی کمشنر بنے گا. تو کوئی والدین میرے خیال میں پیدا ہوتے ہوئے بچے کے یہ تو نہیں سوچتے کہ بڑا ہو کے نشئی بنے گا, نہیں سوچ سکتا نا, کوئی اچھی سوچ سوچتا ہے نا. تو یہ اتنا جو ڈسٹینس پیدا ہو جاتا ہے کہ جب وہ سگریٹ پینے لگتا ہے 8ویں 9ویں جماعت میں, تو وہ کہتے ہیں جڑا میں سوچا سی نا ڈاکٹر بنے گا, نہیں ڈاکٹر تو نہیں بنے گا, BA کر لیتے بڑی گل ہے. اور اس کے بعد جب وہ چرس پینا شروع کرتا ہے 11ویں 12ویں جماعت میں, کہتے ہیں جب 12ویں کر لیتے بڑی گل ہے. اصل ایشو یہ ہے یہاں بیٹھ کے کہ بندہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے
اور وہ سوچ رہا ہے کہ میری زندگی کہاں ہے، میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ اس لیے ہم عام طور پر چاہتے ہیں کہ پیشنٹ ایک دوسرے کے کمرے میں نہ جائیں، اور اپنے اپنے کمرے میں جب وہ جائیں رات کو سونے کے لیے تو تنہائی ہو تھوڑی، اور ان کے ذہن میں خیال آئے کہ ان کی زندگی کدھر جا رہی ہے۔ اور کئی دفعہ جب یہ اکٹھے کمرے میں 2-3 مل کے بیٹھتے ہیں اور اپنے منفی تجربات کو دہراتے ہیں تو سٹاف جا کے پھر کہتا ہے کہ آپ اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں، تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں، اور وہ بندہ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بندہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے، وہ ایک اسسٹنٹ مینیجر ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی توپ نہیں ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ آپ تینوں اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں تو آپ اسے کہتے ہیں چلے جانے ہاں، انہیں چلے جانے ہاں، یہی ہوتا ہے نا آگے سے، اور وہ کہتا ہے نہیں چلے جائیں، کہتا ہے ان کیا جو ہے چلے جانے ہاں، تو وہ اس کی بات نہیں سنتے، تو پھر وہ 3 مل کے اس کو کہیں گے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو، تمہارے جیسے تو ہمارے گھر میں برتن دھوتے ہیں، یا اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آج نہیں ہوئی مجھے پتہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ آپ کو ایک سمپل سا رول بتا رہا ہے کہ کمروں میں اپنے اپنے کمروں میں آپ رہیں، اور اگر آپ نے ملنا ہو تو جب گروپ ہو رہا ہوتا ہے تو ملیں، جو ٹی وی روم میں یا کوریڈور میں چلتے پھرتے مل لیں، تو تھوڑا بہت واک کرتے ہوئے مل لیں، سیشن ہال میں مل لیں، لیکن اپنے کمروں میں آپ کو ملنے سے جو ہم روکتے ہیں، تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ جو اسسٹنٹ مینیجر یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ پیغام تو میرا دے رہا ہے۔ پہلا تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ میرا موڈ اب میرا موڈ ہے، وہ چائے کا بنایا ہوا موڈ نہیں ہے۔ چائے میرا موڈ اس طرح بناتی تھی کہ میرا رات کو سونے کو دل نہیں کرتا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں ایویں ٹی وی دیکھتا رہوں، ٹاک شو دیکھتا رہوں، جو رات 9 بجے والا ٹاک شو ہے یا 8 بجے والا ٹاک شو ہے، 11 بجے پھر دیکھ لوں، 2 بجے پھر میں یاد کر لوں انہوں۔ تو سونے کو دل نہیں کرتا، ول ٹو سلیپ ختم تھی، اور جب آپ رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح آپ دیر سے اٹھیں گے، اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جلدی جلدی میں اب تیار ہوں، آپ آرام سے نہیں تیار ہوں گے، بلکہ پھر آپ بھاگ دوڑ کر کے کوشش کر کے بڑی تیزی سے تیار ہوں گے تاکہ اپنے ٹائم پہ پہنچیں۔ لیکن اب میرے پاس 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں صبح پڑھنے کے لیے، اور میں اس دوران واک بھی کر لیتا ہوں، اس دوران پڑھ بھی لیتا ہوں، آج کل کچھ دھوپ سیک لیتا ہوں، تو فائدے بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو سونے کے حوالے سے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چائے پینے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ مجھے ہی اپنی بات منوانی ہے۔ اچھا یہ پتہ نہیں، آپ غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ جو سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹس ہوتے ہیں، جو سینٹرل نروس سسٹم کے سٹیمولنٹس ہوتے ہیں، چائے، کافی، ریٹلن اور آئس اور کوکین، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ بس تیرا ہی راج ہوئے گا، تو ہی منوانی ہے ساریاں گلاں تے مننی کسے دی نہیں۔ سگریٹ بھی اس میں شامل ہے، سگریٹ پارشلی اس میں شامل ہے۔ تو یہ جتنے سٹیمولنٹس ہیں یہ آپ کو اپنی بات پہ اڑ جانے کے لیے اور ضد کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ آپ یہ کہنے پہ آمادہ نہیں ہوتا کہ اچھا چلو میں تمہاری مان لیتا ہوں، چلو تم میری مان لو، چلو آدھی آدھی کر لیتے ہیں، یا جو فیملی ممبرز کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ آٹوکریٹک ہوتا ہے، چائے، سگریٹ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ، یعنی کہ نشوں کی یہ قسم ہے۔ باقی نشوں کی قسمیں ہیں، ان میں اپنی اپنی خرابیاں ہیں، جیسے الکوہل ہے تو وہ کہتی ہے کوئی نہیں جو دل کردہ کر، کوئی پوچھنے والا نہیں تینوں، کوئی ویلیوز کا خیال نہیں ہوتا، کوئی کسی قاعدے قانون کا بالکل احساس نہیں ہوتا، لال بتی کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور بندہ کہتا ہے کہ جو تو کرنا ہے کر، تو فکر نہ کرتے اپنا، تو گلٹی نہ فیل کر۔ اور اس طرح جو چرس کا نشہ ہے وہ ایک ریالٹی چینج کر دیتا ہے، ایک اچھے بھلے بندے کو اس کی فلسفی ساری چینج کر دیتا ہے، اس کا سارا طرز زندگی چینج کر دیتا ہے، وہ ایک ببل میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ببل سمجھتے ہیں؟ سیلف کریٹڈ ورلڈ اس کا بن جاتا ہے، سیلف کریٹڈ۔ اور پیرانویا ہونا یہ بہت سارے نشوں کا کامن حصہ ہے۔ پیرانویا کا مطلب ہے شکی وہمی ہو جانا، جھگڑالو سا ہو جانا، یہ نشوں کا کامن اثرات ہے۔ اور نارکوٹک کا جو نشہ ہوتا ہے یہ
جسمانی اور ذہنی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے اور آپ کو آپ کی لمٹ کا پتہ نہیں چلنے دیتا. یعنی اگر کوئی نشہ آپ کو آپ کی لمٹ کا ہی پتہ نہ چلنے دے تو آپ ٹوٹ جائیں گے پر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی لمٹ کراس ہو گئی. جب یہ چائے چھوڑی تھی تو کسی وجہ سے چھوڑی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے مجھے بہت نقصان ہے. وہ مجھے اوور ورک پہ مجبور کرتی تھی، جاگتے رہنے پہ مجبور کرتی تھی، اور اپنی بات پہ اڑے رہنے پہ مجبور کرتی تھی، اور اس سے میری صحت کے اوپر اور ذہنی صحت کے اوپر اور میرے تعلقات کے اوپر برے اثر پڑ رہے تھے. اور آہستہ آہستہ میں اب ان کریکٹر ڈیفیکٹس پہ بھی کام کر رہا ہوں، اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ جو کہ 50 سال چائے پینے کے دوران میں نے ایکیومولیٹ کیے. 50 سال، پورے 50 سال. دیکھو گروپ ہے سینٹرل نروس سسٹم کا اسٹیمولنٹ. تو جو لوگ بھی چائے، کافی، ریٹالن، آئس اور کوکین تک ہیں، آپ ان کے بیہیویئرز دیکھ لیں. جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ڈرگ میں پڑتے ہیں، اور چائے ایک ڈرگ ہے بڑی اسٹرانگ. آپ کو پتہ ہے کہ اے پی سی ایک گولی ہوتی ہے. اے پی سی کبھی سنا؟ نہیں اے پی سی ہوتی ہے جس میں ایسپرین، پیراسیٹامول اور کیفین ہوتی ہے. یہ سر درد کی گولی، اس میں کیفین ہوتی تھی. پہلے لوگ چائے نہیں پیتے تھے تو اے پی سی کی گولیاں کھاتے تھے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈرگز ہیں، اور ڈرگز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ڈرگز شروع کرتے ہیں تو پھر ہم کریکٹر ڈیفیکٹس ایکیومولیٹ کرتے ہیں، کریکٹر ڈیفیکٹس جمع کرتے ہیں. پہلے کریکٹر ڈیفیکٹ نہیں ہوتے کہ ہم ڈرگ شروع کرتے ہیں. یہ بعد میں ہونے والا فینومینا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ بھی نشہ کرتے ہیں ہی پیڑے نے. یہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے نا. جب بھی کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ جی چرس چرس پیندا ہے، شراب شروع پیندا ہے پیڑا بندہ. ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگ ڈرگ شروع کرتے ہیں ان کے اندر پرابلم صرف ہوتا ہے کہ ان کے موڈ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ان کا موڈ اچھا نہیں رہتا، ان کو کوئی غصہ آتا ہے، یا ان کو کوئی الجھن ہوتی ہے، یا ان کو کوئی انگزائٹی ہوتی ہے، یا وہ شیم فیل کرتے ہیں، یا ان کے اندر انرجی کی کمی ہوتی ہے، ان کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. اور پھر کوئی بندہ ان کو بتاتا ہے کہ اے چیز ٹرائی کرو. اور جو بندہ بتاتا ہے وہ بھی پوری نیک نیتی سے ہی بتاتا ہے. وہ بھی کوئی بدنیتی نہیں کوئی ضروری اس کی ہوتی، وہ خود استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اچھا سمجھ کے، چونکہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ اچھا سمجھ کے ہم دوسروں کو بھی کہہ دیتے ہیں، پر ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو. اور پھر جب اس سے کریکٹر ڈیفیکٹ آنے شروع ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 50 سال چائے پینے سے جو کریکٹر ڈیفیکٹس آتے ہیں، ایک نشہ ہوتا ہے جو بہت تیز ہوتا ہے اور وہ دنوں میں آپ کے اندر کریکٹر ڈیفیکٹس پیدا کر سکتا ہے. جیسے کوکین کا نشہ ہے تو وہ دنوں کے اندر اندر کریکٹر ڈیفیکٹس پیدا کر سکتا ہے، اور آئس بھی ایسے ہی ہے، ہیروئن بھی ایسے ہی ہے. لیکن کچھ نشے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ، جیسے چائے کا نشہ جو ہے، جو کیفین ہے ایکچولی. اور امریکہ کی آپ کو پتہ ہے پوری قوم کو چائے کافی کا بڑا شوق ہے، اور وہ راتوں کو دیر سے جاگتے رہتے ہیں، سویرے پھر سست ہوتے ہیں تو کالی سیاہ وہ کافی پیتے ہیں. اور کسی بھی بندے کو آپ دیکھیں گے نا، کسی بھی تصویر میں، کسی بھی ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس کے ہاتھ میں وہ ایک کافی کا کپ ہوگا، اور وہ اس میں ریس لگی ہوئی ہے کہ پہلے اینا ہوتا سی، پھر ایڈا ہو گیا، پھر ایڈا ہو گیا، پھر ایڈا. لٹرلی اتنا بڑا بھی ایک بلیک کافی کا کپ ہے جو کہ، اور وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ پاکستانی تو وہ پی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس کے اندر اتنی تیزی اور کرواہٹ ہوتی ہے اس میں. وہ گرم پانی سادہ ملا کے کسی طریقے سے پھر وہ بناتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کریکٹر ڈیفیکٹس جب جمع ہونے شروع ہوتے ہیں تو ایون پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہیں. لیکن ہر نشہ ہمیں اپنے ہمراہ بونس کے طور پر کریکٹر ڈیفیکٹس دیتا ہے. جھوٹ بولنا، ضدی ہو جانا، دوسرے کی نہ سننا، دوسرے کو ٹھیس پہنچانا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اپنے آپ کو رائٹیس سمجھنا، دوسرے کو غلط سمجھنا. لیکن جب آپ پھر
چھوڑتے ہیں نشہ اور آپ کسی ریکوری میں ہوتے ہیں اور آپ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے، آپ نادم ہونے لگتے ہیں، پھر کبھی بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنی تکلیف دہ چیزیں کرتے رہے. آپ نشے کو صرف اس معنوں میں لیتے ہیں جیسے چرس، شراب یا چائے یا سگریٹ. ایڈکشنز جو ہوتی ہیں وہ نان سبسٹنس بھی ہوتی ہیں، یعنی نان کیمیکل ایڈکشن، بیہیورل ایڈکشنز. جیسے جوا ہے تو آپ دیکھیے کہ جوا جو بندہ کھیلتا ہے اور جوئے کا ایڈکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی سارے کریکٹر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں. کئی لوگ ورکوہلک ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک نشہ ہے، ورکوہلزم. آہستہ آہستہ جب آپ ریکوری کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں تو کبھی آپ کو ایک ایڈکشن سے ریکوری کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر کبھی دوسری سے، کبھی پھر تیسری سے. یہ ایک ان اینڈنگ ورک ہے، یہ ایک مشن ہے جو نفس مطمئن کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، اور آپ آہستہ آہستہ اس سے اویئر ہونا شروع ہوتے ہیں. کیونکہ ایڈکشن کا ہال مارک ہے ڈینائل، کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. یعنی آپ دیکھیں ناک آپ کے کتنے قریب ہوتا ہے لیکن ہم میں سے کسی کو اپنا ناک نظر نہیں آتا. اگر چرچل چائے کافی پیتا ہو اور قائد اعظم چائے کافی پیتا ہو اور چرچل شراب بھی پیتا ہو تو پھر شراب بھی کوئی بری چیز نہیں ہوگی. 4 قسم کے جو دنیا میں نشے پائے جاتے ہیں ان چاروں سے بچ جائیں. یعنی جو کیمیکلز بطور نشہ استعمال ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں. ایک ہے سینٹرل نروس سسٹم کے اسٹیمولنٹس جو کہ ہمارے دماغ کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، گیم اٹھا دیتے ہیں. اور اس میں سب سے جو کامن نشہ ہے، جو 20 کپ چائے یا 40 کپ چائے یا کافی لوگ پیتے ہیں، اس کے اندر کیفین ہوتی ہے اور پھر ریٹلن اور پھر آئس اور پھر اس کے بعد کوکین. تو یہ اس کی لائن ہے، پی ایچ ڈی کی لائن. اور یہ سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹس ہیں. ایک ہوتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم سپریسنٹس، یعنی ہمارے ذہن کو، دماغ کو سلو کرنے والے. اس میں یہ ٹرینکلائزر جو بینزوڈائزپینز کے نام سے مارکیٹ میں ملتے ہیں یہ سارے شامل ہیں اور الکوہل شامل ہے. اور ایک ہوتے ہیں مائنڈ بینڈرز. مائنڈ بینڈرز کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک نئی دنیا میں پہنچا دینا، حقیقی دنیا سے آپ کو ایک غیر حقیقی دنیا میں پہنچا دینا، جیسے چرس یا ایل ایس ڈی یا ایکسٹیسی یا اس طرح کی سب چیزیں جو کہ وہ اس طرح کی چیزیں. اور ماریجوانا بھی اس میں شامل ہے. اور چوتھی چیز ہے جنہیں نارکوٹکس کہا جاتا ہے، جنہیں پین کلر کہا جاتا ہے. عام طور پر پین کلر سے مراد یہ ہے کہ وہ اذیت کو ختم کریں اور جسمانی درد کو ختم کریں. یہ بڑے سخت قسم کے نشے ہیں اور لوگ ان کی کمبینیشن، کبھی آلو گوشت پکا لیے، کبھی خالی دال پکا لی، کبھی گوبھی گوشت، کبھی کچھ نہ کچھ اس طریقے سے جو کرتے رہتے ہیں تو اس سے گڑبڑ ہوتی ہے. لیکن ایک نشے سے جو کوئی شروع ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ دوسرا یا تیسرا نشہ بھی اپناتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں بھی اپناتا، اسٹرگل کرتا رہتا ہے اور پہچانتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے الٹیمیٹلی اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ بظاہر کامیاب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو وہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو الکوہلک تھے اور وہ بڑے نامور لوگ تھے کسی اور شعبے میں، اور ان کی وجہ شہرت شراب پینا نہیں تھی. مرزا غالب کی وجہ شہرت یہ نہیں تھی کہ وہ شراب پیتے تھے، ان کی وجہ شہرت تھی کہ وہ اعلیٰ پائے کی شاعری کرتے تھے. اور بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ شہرت کسی اور فیلڈ میں ہوتی ہے اور ان کی زندگی کی تباہی نشوں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ بہت اچھی طرح سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیں نتیجے نکالنے چاہیے. ہم نے لوگوں کو عزت کم کر کے نہیں دکھانی. یہاں جن کو اللہ نے عزت دی ہے ہم ان کے ڈنکے بجاتے رہیں، لیکن ہم سبق سیکھ لیں کہ انہوں نے بھی نقصان اٹھایا. تو اس کا مطلب ہے بڑے لوگ بھی اگر نشہ کریں گے تو وہ نقصان اٹھائیں گے اور وہ اپنی زندگی خراب کریں گے. چاہے سب کے لیے فزیکلی ایڈکٹیو نہیں ہے، سائیکولوجیکلی سب پہ سیم اثر کرتی ہے، لیکن فزیکلی ایڈکٹیڈ ہر بندہ نہیں ہوتا چائے پینے والا، 40 میں سے ایک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چھوڑنے کی ایک وجہ جو میں نے شاید کبھی ڈسکس نہیں کی
کہ جو مجھے مطلوبہ اثر چاہیے ہوتا تھا چائے سے وہ نہیں ملتا تھا. یعنی چائے نہ پئیں تو سر درد، چائے نہ پئیں تو خالی خالی لگنا، سب کچھ ایمپٹی لگنا، چائے پئیں تو گل بنی نہیں، برکت ہی نہیں رہی تھی. نشوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب لوگ نشے کرتے ہیں تو ان کو مطلوبہ اثر ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سودا بند ہے. لیکن جو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں ان کو پراپر مدد بھی نہیں ملتی، ان کے نشے میں برکت نہیں رہتی، اور وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. مجھے کئی ایسے دوست ہیں میرے جو اس طرح بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ پہلے کوئی نشے اچھے ہوتے تھے، جسے لوگ نہیں کہتے کہ پہلے بڑا چنگے زمانے سن، پہلے دیسی گھی ہوتے تھے، فلانا ہوتا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے اپنے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو گیا، اندر ڈیفیکٹ ہو گیا. کیونکہ ہم لوگ تو یہ بھی نہیں کبھی مانتے کہ ہم موٹے ہو گئے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے. آپ میں سے کبھی کسی نے یہ فکرہ بولا کہ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، میری پینٹ تنگ ہو گئی ہے، میرا سویٹر تنگ ہو گیا؟ سارے ایسے فکرے بولتے ہیں. ہم تو یہ الزام بھی لینے کے لیے تیار نہیں، ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، حالانکہ مہنگائی نہیں ہوتی، ہماری آمدنی کم ہو جاتی ہے. گرین ٹی میں کیفین جو ہے بہت ہی مائنر مقدار میں ہوتی ہے، جیسے ٹریسز ہوتے ہیں. گرین ٹی اس لحاظ سے استعمال نہیں کی جا سکتی کہ اس سے کوئی کیفین کا آپ کو باقاعدہ ایفیکٹ ہو. ایڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے جسم میں اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی نہیں رہی. یعنی جس کے لیے آپ نے اتنے پاپڑ بیلے اور آپ نے عرصہ دراز تک نشہ وشہ کیا، اب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے جانے والی ہے چیز، اور ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم اس کو جانے بھی نہیں دیتے. جو ہماری زندگی کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہے تو وہ ہم اس کو جانے بھی نہیں دیتے. تو یہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس والی بات ہے نا، اس کا مطلب آپ کو بہت بڑا بڑا نہ لیا کرے. کریکٹر ڈیفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، وعدے پورے نہ کرنا، اپنے فرائض پورے نہ کرنا، ذمہ داریاں نہ اٹھانا، یہ ہے کریکٹر ڈیفیکٹس. بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ کسی کو کیا پتہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خطرناک بندہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے. وہ بندہ خطرناک کون ہے؟ خود. یعنی یہ بندہ خطرناک بندہ، دنیا کا سب سے خطرناک بندہ جو آپ کے سارے راز جانتا ہے اور آپ کو ہمیشہ چہرے پہ بتا دیتا ہے کہ تم کیسے آدمی ہو، یہ بہت خطرناک بندہ ہے. اس کو کہاں چھوڑ کے آئیں؟ یہ جو بندہ ہے جو سب جانتا ہے، اور جو اب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو وہ خاموشی سے بغیر لفظوں کے سارا بیان نشر کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ لائک یو. تو مجھے بتائیے، جب آپ خود ہی اپنے بارے میں یہ رائے رکھتے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے، تو باقی کی رہ گیا؟ اپنا ایک ووٹ بھی کوئی نہیں. تو یہ چیزیں ہماری زندگی کے لیے کارآمد نہیں ہیں. ہماری زندگی کے لیے کارآمد یہ ہے کہ ہیلدی ہیبٹس کو اپنائیں اور نفس مطمئن کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں. جب آپ کا رخ نفس مطمئن کی طرف ہوتا ہے تو آپ کو یہ امید بھی ہوتی ہے کہ آپ نفس مطمئن کی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے. اور اپنی زندگی کو کئی پہلوؤں سے سنوارتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے جسمانی صحت، جیسے نفسیاتی صحت، سوشل کیپٹل، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، نیٹ ورک بنانا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ہر جگہ بہترین تعلقات ہوتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں رکتا، ان کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں. اور سادہ سی 4 باتیں: ورزش کرو، نیند پوری کرو، بیلنس ڈائٹ لو، اور اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھو. اپنے تعلقات کو اگر ہم خراب رکھیں گے تو سب کی ایک کرائے پہ پانی پھر جائے گا. اور ہر بندے کو تعلقات کا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ تعلقات ٹھیک رکھنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ تعلقات ٹھیک رکھنا آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی مجبوری ہے، تو وہ پاراں تے پی جاندے. کبھی آپ کو لگا ہوگا نا کہ پاراں تے پی جاندے نے لوگ کہ آپ تعلق ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے کو پتہ چل گیا کہ یہ تعلق ٹھیک رکھنا چاہتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ نہیں، پھر میری یہ گل منو، میری وہ گل منو، نہیں تو میں انج کراں گا، نہیں تو میں اونج کراں گا. اور نفس مطمئن کے ساتھ لمبی زندگی پانا اٹس اے ٹریٹ. وہ ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ گیا 70 سال کا اپنے طبی معائنے کے لیے،
کوئی اس کو تکلیف وغیرہ کوئی نہیں تھی. تو ڈاکٹر نے سارا سا طبی معائنہ اس کا کیا اور ڈاکٹر کو کوئی بیماری نہ ملی, اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ صحت مند ہیں. کہتا ہے جی اچھا تھینک یو. کہتا ہے آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میری عمر 70 سال ہے. تو اس نے کہا کہ آپ بہت صحت مند ہیں, تو آپ ایسا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میں صبح اٹھ کے یوگا کرتا ہوں, میں ورزش کرتا ہوں, اس کے بعد میں پھر 2 انڈوں کا آملیٹ کھاتا ہوں پراٹھے کے ساتھ, اور پھر میں جو ہے کھیلتا کودتا ہوں, دھوپ سیکتا ہوں, یہ کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کے والد صاحب کی وفات کب ہوئی تھی؟ اس نے کہا والد صاحب کی وفات نہیں, میرے والد صاحب تو زندہ ہے. اس نے کہا اچھا آپ کی عمر 70 سال ہے اور آپ کے والد صاحب زندہ ہیں, تو ان کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کی عمر 92 سال ہے. کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے وہ صبح اٹھتے ہیں میرے ساتھ, وہ یوگا کرتے ہیں, یوگا کرنے کے بعد وہ مغز نہاری کھاتے ہیں, کوئی روغنی نان کھاتے ہیں, ناشتہ نوشتہ ہیوی ٹکا کے کرتے ہیں, تو وہ زندہ ہیں. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا آپ کے دادا جی کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ آپ کے دادا جی کی وفات, کہتا ہے کیوں میرے دادا جی نو مار رہے ہو؟ دادا جی میرے ماشاءاللہ دادا جی میرے ٹھیک ٹھاک نے, کیوں میرے دادا جی نو تسی مار رہے ہو؟ کہتے ہیں دیکھیں آپ 70 سال کے ہیں اور آپ کے والد صاحب جو ہے وہ 92 سال کے ہیں, تو آپ کے دادا جی, اس نے کہا جی دادا جی 110 سال دے نے. کہتے ہیں آپ یہ نہ کہنا کہ وہ بھی سویرے میرے ساتھ جا کے یوگا کرتے ہیں اور پھر واپسی پہ پھر ہیوی ناشتہ کرتے ہیں. کہتے ہیں تسی ٹھیک کہہ رہے ہو, اج وہ ناشتہ کرن میرے نال نہیں بیٹھے, نہ ہی یوگا کرن میرے نال گئے نہیں. تے انہیں کہا کیوں خیر سی, دادا جی دی کوئی طبیعت خراب سی؟ انہیں کہا نہیں میری دادی نو بچہ ہویا, میری دادی نو بچہ ہویا تے دادا جی او دا خیال کر دے, تے اج دادا جی مصروف سن. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ.